الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم بہار اپنے جوبن پر ہے، جنگل میں جڑی بوٹیاں سرسبز ہیں، طرح طرح کے پھول دعوت نظارہ دے رہے ہیں، ہواؤں میں مستی کی سی کیفیت ہے۔ یہ عام الفیل ہے۔ ابرہہ کی تباہی کو صرف 50 دن گزرے ہیں، لوگ ابھی تک اس عظیم تباہی کی داستانیں سنایا کرتے ہیں، لیکن وادی مکہ پر بہار ہے۔ ربیع الاول دوشنبہ چاشت کا وقت ہے۔ مکہ کا بوڑھا سردار عبد المطلب کعبۃ اللہ کے طواف میں محو ہے، اس پر وارفتگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس حالت میں اس کی نگاہیں اچانک حرم کعبہ کے دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ ان کے مرحوم بیٹے سردار عبداللہ کی کنیز برکہ دیوانہ وار بھاگتی چلی آ رہی ہیں۔ سردار عبد المطلب زیر لب بڑبڑاتے ہیں، خدایا خیر ہو۔ برکہ بالکل نزدیک آئی، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، چہرہ گلنار ہو رہا ہے۔ وہ سردار مکہ کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بے اختیار پکار اٹھتی ہے، سردار مبارک ہو، مالکن حضور کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی، خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں۔ سردار مالکن حضور نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے، میں جا رہی ہوں۔ بوڑھے سردار کے لیے مسرت سے سانس لینا دو بھر ہو گیا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے ہیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر کعبہ کا غلاف تھام لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ، تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ تو نے مرحوم عبداللہ کے گھر میں چراغ روشن کیا ہے، آمنہ کو بیٹے سے نوازا ہے، مجھے بڑھاپے میں سہارا دیا ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ سردار عبد المطلب سیدہ آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے وہ آج تک نا آشنا تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر ہی رک جاتے ہیں جس میں سیدہ آمنہ پلنگ پر دراز ہیں۔ سیدہ آمنہ کو بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو برکہ کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہیں اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے کہتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں، ان کی بہو ایسے موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر نومولود کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی اور معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرتے محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگائے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کی ولادت پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یہ خبر سنتے ہی اپنے آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اسے بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہے۔ چچا فرتے مسرت سے کہتا ہے، صوبیہ تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ صوبیہ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اس لیے سمن بکمن کھڑی آقا کا منہ تک رہی ہے۔ ابو لہب اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی یہ حالت بدل جاتی ہے تو پوچھتی ہے، آقا کیا آپ نے واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے؟ ابو لہب نے کہا، ہاں، اپنے بھتیجے کے صدقے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ صوبیہ کہتی ہے، میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ ابو لہب نے کہا، جب تک آمنہ اپنے بیٹے کے لیے دائی کا بندوبست نہ کر سکے تم اس کو دودھ پلاؤ۔ صوبیہ نے کہا، میں نے 2 سال قبل آپ کے حکم سے آپ کے ننھے بھائی حمزہ کو دودھ پلایا تھا، اب آپ کے بھتیجے کو بھی خوشی سے دودھ پلاؤں گی۔ ابو لہب نے کہا، میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دوں گا۔ صوبیہ نے کہا، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ سیدہ آمنہ 3 روز تک اپنے لال کو دودھ پلانے کے بعد انہیں صوبیہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ سردار عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد کے بے شمار پیغام ملتے ہیں۔ سردار عبد المطلب 7 دن بعد قربانی کرتے ہیں اور قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع پرتکلف کھانوں سے کی جاتی ہے۔ جب لوگ دعوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک آدمی پوچھتا ہے، سردار آپ نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، محمد۔ لوگ یہ سن کر متعجب ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب نام ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، ہاں بہت ہی عجیب و غریب۔ ایک اور آدمی کہتا ہے،
اتنے میں کوئی پوچھتا ہے، سردار آپ نے خاندانی ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں پسند کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اخلاق کے بلند اور اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ اسی لیے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ ذات ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔